کون کہتا ہے کہ الیکشن ہو اور جمہوریت، کون کہتا ہے کہ جمہوریت ہو اور اس میں الیکشن نہ ہو، لوگوں کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ ووٹ نہ دے سکیں، اور یہ کہ جلسے جلوس نہ ہو، سیاسی جماعتیں اپنے منشور نہ پیش کر سکتی ہوں اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کر سکتی ہوں؟ کون یہ کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں عمران خان وزیر اعظم تھے، اس زمانے میں ہم نے 3 سال کے بعد جب پی ڈی ایم نے تحریک شروع کر دی تھی تو ہم نے بارہا مرتبہ اس امر پہ زور دیا تھا کہ پاکستان میں معیشت کی کمزوری اور حکومت کی جو پارلیمان میں انتہائی کمزور اکثریت ہے، اس کی وجہ سے انہیں دوبارہ ایک مڈ ٹرم الیکشن کرا کر ایک مینڈیٹ حاصل کر لینا چاہیے لوگوں سے، لیکن کسی نے کان نہ دھرا اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتے، بر وقت فیصلہ ہو جاتا، مڈ ٹرم کوئی نئی بات نہیں تھی، تو اس وقت سب لوگ، سارے سیاسی لیڈر سوائے اپوزیشن کے اور سارے میڈیا کے ماہرین، تجزیہ نگار، اہل دانش، بڑے بڑے دانشور جو یہ بتاتے رہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان میں کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ظلم و ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے اس بار اور پچھلی بار اور یہ اور وہ، ان میں سے کوئی آدمی بھی، ہر آدمی کہنا تھا جی حکومت آئی ہے 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا 5 سال۔ ارے بھائی حکومت تو آئی ہے، لیکن آئین تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ حکومت کو دوبارہ لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے تو مڈ ٹرم الیکشن کرانے میں کیا ہے؟ تو اس وقت تو بڑی سخت مخالفت کی گئی، صرف ایک ہی جملہ ہر ایک کی زبان پہ ہوتا ہے، حکومت کو اور اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ کس کی سرپرستی میں یہ سارا بیانیہ جو بلڈ کیا گیا تھا 5 سال کا، 5 سال کا مینڈیٹ جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور وہ پورا بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو مڈ ٹرم ہونا چاہیے۔ ہم بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جاپان میں ہر 1 سال بعد وزیر اعظم بدلتا تھا، ہر 2-3 سال بعد مڈ ٹرم الیکشن ہوتا تھا۔ ابھی حال ہی میں برطانیہ میں 4 وزیر اعظم بدلے ہیں 5 سال کے اندر، اور مڈ ٹرم الیکشن ہوا، ریفرینڈم ہوا اور 2 الیکشن ہوئے، تو کیا وہ کم جمہوریتیں یا وہ کمزور ہو گئے ہیں؟ وہ قطعاً کوئی کمزور نہیں ہوا۔ تو ہم جمہوریت تو بہت کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جمہوریت کی کیا روح ہے، الیکشن ہے اور یہ اس کی پارلیمان ہے اور پتہ نہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو جب وقت تھا مڈ ٹرم الیکشن کرانے کا تو ہم نے اس کو نہیں مانا۔ اس وقت میں 5 سال یاد آتے تھے مینڈیٹ کے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اور پارلیمان جو ہے وہ سب سے سپریم ہے، آئین سب سے سپریم ہے، تو پھر اس وقت کہا جاتا ہے نہیں جی، اس کو بھی، اس ادارے کو بھی رائٹ ہے، اس ادارے کو بھی رائٹ ہے اگر حالات خراب ہوں۔ پھر ایک پیج کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑے زور و شور سے کہا جاتا ہے ایسی روایت پاکستان میں آج تک کبھی ہوئی نہیں کہ کوئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ایک پیج پہ ہو، اس سے عوام کا بڑا فائدہ ہو۔ فائدوں کی ایک فہرست گنوائی جو ختم ہی کبھی نہیں ہوتی تھی، وہ اس وقت کے حکومت کے حامی اور وہ ان کے تجزیہ نگار، ان کے میڈیا پرسن، ان کے اہل دانے سب یہ رٹ کے سنایا کرتے ہیں۔ آج وہی سب بتا رہے ہیں کہ نہیں، مینڈیٹ پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، الیکشن بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں اگر الیکشن کرانا ہے تو اس کا سب سے محترم ادارہ اور سب سے پاورفل ادارہ جس کے آگے سب لوگوں کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہے۔ اس کے اوپر جس قسم کی کرٹیسزم کی گئی، جس قسم کی بوچھاڑ کی گئی، اس کے الیکشن کمشنر کے اوپر جس قسم کی بد اعتمادی کی گئی، جس قسم کی باتیں کی گئیں، تو کیا اس کے بعد کوئی الیکشن جو ہے وہ غیر متنازع ہوگا؟ خود آپ سوچ لیں، جس کا دل چاہے گا، جس پارٹی کا دل چاہے گا، جب دل چاہے گا وہ اسے متنازع کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ خود ہی سیاسی جماعتوں کے سربراہ جو اپنے آپ کو بہت عقل کل سمجھتے ہیں اور جو ان کے میڈیا مین اور جو تجزیہ کار اور اہل دانش ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی اس ملک کی خیر خواہی نہیں چاہتا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جی الیکشن کمیشن تو یہ دھوکہ کر رہا ہے، الیکشن کمیشن وہ دھوکہ کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ جب اپنی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ 37 میں سے 30 سیٹیں جیت چکے ہیں، تو اس سے زیادہ ان کی پاپولیرٹی کوئی نہیں، اسی الیکشن کمیشن کے انڈر جیت رہے ہیں اور اسی الیکشن کمیشنر کو آپ متنازع قرار دے رہے ہیں
یہی الیکشن کمیشن جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دیتا ہے اور آپ کی کوئی بات کی سرنوشت کرتا ہے تو اس میں جانے سے بھی آپ کتراتے ہیں اور ہر وقت استثنا مانگتے رہتے ہیں. انہی عدالتوں کو کہتے ہیں کہ جناب یہی پاکستان کی رکھوالی ہے، یہ آپ پاکستان کے عوام کی آخری امید ہے، اور انہی عدالتوں میں جانے سے پہلے آپ اس قدر بہانے ہیلے کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اسی وقت جس وقت کے الیکشن وہ کمیشن یا آپ کو عدالتیں طلب کر رہی ہوتی ہیں، اسی وقت آپ ریلی نکال رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بالکل آئین کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے حقوق ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کے آئین مطابق ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہم کسی ایک جماعت کے لیے نہیں کہہ رہے، جو جماعت یہ کرتی ہے سب اس کے زمرے کے اندر آتے ہیں. ہمیں اگر سب سے زیادہ کسی کا مطلب یہ کہ وہ احترام کرنا ہے، جس کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہر اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم آرمی چیف کے پیچھے کھڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم جج کے پیچھے کھڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم الیکشن پیچھے کھڑے ہیں، اور کبھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم ان کے خلاف ہیں، یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ ہمارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں. آپ کا کام نہ کسی کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، نہ کسی کو مضبوط کرتا ہے. ادارے موجود ہیں، آئین کے مطابق ان اداروں کو کام کرنا چاہیے، انہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر جو آئین نے جو طریقہ کار بتائے ہیں ان کے مطابق انہیں وہاں کھڑے ہو کر اپنا احتساب کرانا چاہیے. اس لیے کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کا احتساب جو تھا وہ انہی طریقہ کار سے آئین کے مطابق کرتے رہے، اور اس وقت کہتے رہے کہ جی یہ بالکل آئین کے مطابق ہو رہا ہے اور یہ اسی طرح ہونا چاہیے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑی کوئی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کچھ ہو، چاہے منتخب نمائندہ ہو یا منتخب وزیر اعظم ہو، اس کو عدالت میں حاضر ہونا چاہیے. تو اگر یہ یارڈ اسٹیک آپ کسی ایک کے لیے مقرر کرتے ہیں تو پھر یہ یارڈ اسٹیک آپ سب کے لیے مقرر کریں، اپنے لیے بھی سب سے پہلے اگر کسی کے لیے مقرر کرنا ہے تو وہ یارڈ اسٹک اپنے لیے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ضرور ہو لیکن بالکل منظوری، عوام کی چاہت، عوام کی خواہش، آئین کا مطالبہ، ہر چیز کا مطالبہ، واقعی میں اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی بات ہو. لیکن دوسری بات ایک اور یاد رکھیں، ہڑباؤں، انتشار، افراتفری اور ہیجانی کیفیت یہ قطعاً نامنظور. الیکشن کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. اگر آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دینے ہیں تو پھر ذرا صبر کا دامن تھامیں اور دیکھیں کہ عوام کس کے سامنے صرف یہ نعرے بلند کر. ہر پارٹی یہ کہتی ہے وہ الیکشن میں جاتی کس لیے ہے؟ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اس عوام اس کے ساتھ نہیں ہے تو اسے الیکشن میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ جیتنے کا یقین نہیں رکھتی ہو تو پھر اسے الیکشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر پارٹی یہی کہتی ہے. تو پھر اگر کوئی ایک کہتا ہے تو دوسرا بھی یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر سب کے اس بات کا احترام کریں. کوئی ہیجانی کیفیت میں عوام کو مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جذبات بڑے ابال پہ ہوتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ اگر آپ 8 مہینے یا 9 مہینے سے مسلسل الیکشن موڈ میں ہیں تو دوسرے بھی آپ الیکشن موڈ میں ہوں گے، پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، سر جھکا کر آپ انہیں جانے دیں الیکشن موڈ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہیجانی کیفیت میں مبتلا کریں گے اور آپ مثالیں آپ ساری دنیا کی دیتے رہیں گے جمہوریت کے، تو پھر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے ملکوں میں الیکشن بھی ہوئے اور اس ہیجانی کیفیت اور اس غیر اعتماد کی فضا قائم کرنے کا نتیجہ یہ جو ہوتا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کیا ہوا، وہاں کیسی افراتفری ہوئی اور اس کے پھر کیا نتائج نکلے، اور سب سے بڑھ کر اسے عوام نے کیسے بھگتا، اور ہم تو خیر بھگت ہی چکے ہیں.